अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। वैसे ही अगर हम वीकेंड की बात करें, जैसे ही वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है या हो रहा होता है तो एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि दो छुट्टियाँ जो होती हैं या कभी किसी की एक भी हो सकती है, सो वो आपकी मुंतज़र होती हैं और आपने अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मिलना मिलाना या इम्पॉर्टेंट टास्क जो होते हैं वो उस हिसाब से प्लान किए होते हैं। तो मुझे तो वीकेंड पे बड़ी खुशी होती है जैसे ही वीकेंड का आगाज़ होता है। फिर मंडे जो होता है वो उतना ही लेज़ी होता है, बट एनी हाउ उम्मीद करते हैं आप सबका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। वीकेंड आप अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। आज शो के आगाज़ में ऑब्वियसली सबसे पहले हम ज़रा वेदर अपडेट ले लें, मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त मौजूद है। फ़ाखरा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम? जी बिल्कुल, आज अगर मैं आपको बागों के शहर के मौसम के हवाले से आगाह करती चलूँ तो बागों के शहर ने सफ़ेद धुंध की चादर ओढ़ रखी है, जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। खून जमा देने वाली सर्दी ज़ोरों की मुसलसल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त जो मौजूदा शहर का दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बाद जो सर्दी है उसने मज़ीद मुसलसल दिन ब दिन जो ज़ोर पकड़ती जा रही है और कपकपा देने वाली सर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान फ़िलहाल बारिश की तो कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में मौसम खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए और मज़ीद सर्दी और धुंध की पेशगोई की गई है। हवा में जो नमी का तनासब है 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच ट्रू कि सर्दी की शिद्दत में हम दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, बिकॉज़ विंटर सीज़न जो है वो 2 से 3 महीने ही रहना होता है, उसके बाद फिर आपने पूरा साल गर्मी बर्दाश्त करनी होती है। तो अच्छी बात है, जितनी कड़ाकेदार सर्दी पड़नी है पड़ जाए। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उर्दू अरब के मारूफ और मशहूर शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1931 में सूबा सरहद जो कि अब केपी के है, इसके खूबसूरत शहर नौशहरा में इनकी पैदाइश हुई। और असल नाम जो इनका था, शायद बहुत से लोग इस चीज़ से वाकफियत ना रखते हों, सैयद अहमद शाह इनका असल नाम था, लेकिन इनका तखल्लुस जो था वो अहमद फराज था। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से शायरी के मजमूए जो थे वो पेश किए और उन्होंने बड़ी अप्रिसिएशन जो थी वो हासिल की। इसके साथ साथ बहुत से सिंगर्स ने इनके जो शायरी के मजमूए थे उनको गाया और जो भी कोई सिंगर इनकी शायरी गाता था, पढ़ता था, उसका जो फेम होता था, उसकी जो सक्सेस होती थी, उसका जो कामयाब होना होता था वो यकीनी होता था। साथ ही साथ अगर हम मेहदी हसन साहब की बात करें तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम अहमद फराज का पढ़ा था कि जिसका नाम था, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए पत्ते किताबों में मिले। ये जो कलाम है ये आज भी ज़ुबान ज़दे आम है। अहमद फराज की अगर हम बात करें सो इनको पाकिस्तान से भी बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, इनको कनाडा से भी अवार्ड से नवाजा गया और ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे हमसाया मुल्क में इनके शायरी के मजमूए बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे और वहाँ के भी इनको बेशतर अवार्ड से जो था वो नवाजा गया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ एक और ख़बर शेयर करना चाहेंगे कि बल्ला जो है, बल्ले के हुसूल के लिए एक और सियासी जमात जो है वो मैदान में आ चुकी है और इस जमात का नाम है TMP, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। ऑलरेडी अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बल्ले के हुसूल के लिए दोबारा इन्होंने अदालत से रुजू किया हुआ है और बल्ला जो है वो मेरे ख्याल में अब सब चाहते हैं कि हमें मिले, हमें मिले। और ये जो सियासी जमात है इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जी बल्ले का निशान हमें अलॉट किया जाए और अगर बल्ला नहीं मिल सकता तो इनकी सेकंड ऑप्शन जो है वो लैपटॉप है। सो लेट्स सी इसका क्या फ़ैसला होता है। वैसे ऐसी दरख्वास्तें मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई इतनी अहमियत होती है, ये डिस्कार्ड ही कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर जो
کل رات سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. سینئر اداکار خالد بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کافی عرصے سے وہ علیل تھے. سوشل میڈیا پر ایک اور سینئر اداکار ہے سید محسن گیلانی صاحب, انہوں نے ان کے انتقال کی خبر جو تھی وہ شیئر کی. اگر ہم خالد بٹ صاحب کی بات کریں تو بے شمار کامیاب ڈراموں میں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے. 1970 میں بطور ایسوسیٹ ڈائریکٹر انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور 1978 میں انہوں نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کریں, ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کریں. آخری سٹوری کی طرف آئیں گے اور 9th اور 10th جو کلاس ہے ان کے لیے ایک پیپر جو ہے وہ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جب ہم 9th اور 10th جب ہم نے کیا تھا میٹرک, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو 9th اور 10th انڈیویجولی دونوں کلاسز میں آپ کو اسلامیات اور پاک سٹڈیز کا پیپر جو تھا دونوں میں دینا پڑتا تھا. تو کل ملا کے 4 پیپرز ہو جاتے تھے, 2 اسلامیات اینڈ 2 پاک سٹڈیز کے. اب یہ 2 پیپرز جو ہیں یہ کم ہو جائیں گے اور اسلامیات جو ہے وہ صرف اور صرف 9th کلاس میں پڑھائی جائے گی اور اس کا ایگزام لیا جائے گا. 100 مارکس کا یہ پیپر ہوگا اور اسی طرح سے 10th کلاس میں پاک سٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جائے گی, اسلامیات نہیں پڑھائی جائے گی اور وہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہوگا. سو بچوں کا برڈن جو ہے, کاش ہم بھی اس طرح میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمارا بھی برڈن جو تھا وہ کم ہو گیا ہوتا. اور جس طرح سے کووڈ کی چھٹیاں یا اس کے بعد آئے دن یہ چھٹیاں کبھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہوتا, تو ہم بھی ایسی چیزوں سے جو تھے مزے لے لیتے. لیکن اینی ہاؤ یہ تو تھی ہماری ٹاپ سٹوریز. اور اچھا بائی دا وے جو لاسٹ سٹوری اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2025 سے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی جائے گی. ابھی 2024 میں جس پیٹرن سے چیزیں چل رہی ہیں اسی سے ہی چلیں گی. سو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ, ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں رائس واٹر, چاولوں کا پانی اور پاؤڈر ہماری سکن کے لیے, ہمارے بالوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے والدین کے درمیان لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بچوں کی ذہنی صحت کو کتنا متاثر کرتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. مزید بات کریں گے آج واصف علی واصف صاحب کے اوصاف کے بارے میں. مزید آگے بڑھتے ہوئے کینیڈا جانے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک گڈ نیوز ہے, وہ شیئر کریں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا ہے, نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کو بھی اور اس کی ڈیٹیلز کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپ سب کا آج کا جو دن ہے وہ کیسا رہنے والا ہے. سو ابھی ہمارا ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سب کی سکن کی صحت کی اور آپ سب کے بالوں کی صحت کی. اچھا جی, جب ہم رائس واٹر کی بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر رائس کو پانی کے اندر شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا جائے, سو یہ جو پانی ہے یا یہ جو پیسٹ ہے یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ آپ کی سکن کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اٹ ہیز اینٹی ایجنگ پراپرٹیز. آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ ریجوینیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ مسلسل اس کا استعمال کریں. بال آپ کے بہت شائنی ہو جاتے ہیں, ہیئر فال جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ آئرن ہوتا ہے, زنک ہوتا ہے اور بی کمپلیکس وائٹامنز ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ جو رائس واٹر ہے یا کسی بھی فارم میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, سو اٹ ہیز گاٹ اے لاٹ آف بینیفٹس ریگارڈنگ یور اسکن, ریگارڈنگ یور ہیلتھ ہیئر. سو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور کس انداز میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کس کس طریقے سے. ایکچولی میں ہمارے ساتھ ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر سمیہ اس وقت شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر سمیہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے اگر ہم رائس واٹر کی بات کرتے ہیں, آپ یہاں پر اس کے فوائد بتانے بیٹھی ہیں کہ آپ نے خود بھی کبھی اس کو استعمال کیا؟ Yes, I have used the rice water paste. The paste is basically for skin and the water is basically used for hair. So you can get two things out of the same material. If you want to make rice water, first you need like 1.5 cup or you can take only 1/3 of the cup of rice and put 3 fold of water in it. اینڈ اس میں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوک کر دینا ہے فار 2 hours. اف اٹس کیپٹ سوکڈ دین اٹ ول فارم رائس واٹر. بٹ اف یو کیپ اٹ ان دا فارم آف پیسٹ دین یو ہیو ٹو کوک اٹ ا بٹ فار لائک half hour on a low medium flame. When you have cooked it, you have to grind it and then you can put supplements in it. For dryness, I personally use it with vitamin E and castor oil. 2 to 3 drops of castor oil and 2 capsules of vitamin E. These are very hydrating for my skin. They keep my skin moist and also plump.
But if somebody has acute eczema or somebody is suffering from cracks in their skin, they must consult dermatologist as well. In case of rice water, you can apply it after sunburns. It is also useful in cases of acne, where it is used with tea tree oil so that the acne glands don't produce excess oil. It's also used for fine line and wrinkles. And wrinkles should be not in a very extreme age group. They will definitely need another treatment. For mild acne and mild wrinkles, it is also used. And for sunburn patients and post acne pigment spots, it's very good. You can use aloe vera gel with it in post acne spots. बिल्कुल ठीक हो गया. सो इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम मल्टीपल तरीक़ों से देखें, इस पर मैं मज़ीद भी बात करना चाहूँगी कि किस किस अंदाज में हम राइस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेसिकली इंग्रेडिएंट्स इसमें ऑब्वियसली या अज्जा बेसिकली जिनको हम कहें वो कौन कौन से हैं. लेकिन अभी शो में मैं एक ब्रेक शामिल करना चाहूँगी. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, राइस वाटर जो है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है. डॉक्टर सुमैया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. अच्छा डॉक्टर सुमैया, एक और चीज़ कि जब हम राइस वाटर की बात करते हैं या राइस पेस्ट की बात करते हैं, इसके बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे स्किन की हेल्थ के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Starch है, इसके अंदर starch also contain glucose, amylose, amylopectin. These are most moisturizing molecules because they retain the water. तो अगर आप इसको स्किन पे लगाएं, वहाँ पे भी and hairs पे भी ये retention रखेंगे, so hydrate both the skin and the hair. Second molecule which is very important is B series. B series में thiamine, riboflavin, niacin, all three B1, B2 and B3 are in excess because multivitamins की जब किसी को deficiency भी होती है हम उसको diet में भी ये देते हैं. Third molecule which is the most important is essential amino acids. Essential amino acids are those protein molecules, ये वो खुलिये हैं, अज्जा हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन सेल्स बनाते हैं. सो स्किन के खुलियों को बनने के लिए इनकी बॉडी में काफ़ी अशद ज़रूरत होती है. जब स्किन डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए सनबर्न के बाद भी, तो इनकी अगर आप एप्लीकेशन करते हैं ट्वाइस वीकली तो इट विल बी वेरी गुड. फोर्थ इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज इनोसिटॉल. इनोसिटॉल इज़ एन इंग्रेडिएंट फॉर विच इट इज़ यूज्ड, द राइस वाटर इज़ यूज्ड ऑन द हेयर. क्योंकि इनोसिटॉल जो है ये जापान में देयर वाज अ स्टडी, दे स्टडीड दिस. इनोसिटॉल हैड अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन द हेयर कॉर्टेक्स, यानी जो बाल की बाहरी झिल्ली है उसको रिपेयर करने में ये कंडीशनर या कैरेटिन से ज़्यादा इफेक्टिव है. सो अगर ट्वाइस वीकली आप अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव. बिल्कुल ठीक. हमारे साथ एक लाइव कॉलर है नौरीन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, आपको क्या जानना है? मुझे ये जानना है कि ये जो चावल का पेस्ट है, आइदर वो फेस पे लगाने के लिए है या जो भी है, अगर इसको प्रिजर्व करना चाहें कुछ दिनों के लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा या डेली बेसिस पे बनाएं. और अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा जैसे 50+ एज या रिंकल्स आ गई हैं तो इस पेस्ट को हम किस चीज़ों के एडिशन के साथ अप्लाई करें कि ये क्रिस्टल क्लियर भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि कोरियन स्किन हो गई है, तो कैसे इसको यूज़ करें कुछ और चीज़ों के एडिशन के साथ. बिल्कुल ठीक हो गया. थैंक यू नौरीन. अच्छा नौरीन का सवाल बेसिकली ये है कि हम चावलों का जो पेस्ट है उसको अगर हम एक दफ़ा बना लेते हैं तो क्या हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से करके, या डेली हम पेस्ट बनाएं और अप्लाई करें? आइडली इट शुड नॉट बी केप्ट फॉर मोर देन 48 आवर्स, यानी 2 दिन से ज़्यादा नहीं आप इसको रखें, बिकॉज इसमें फर्मेंटेशन तो नेचुरली आफ्टर 1 डे 24 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाती है. लेकिन इफ़ यू कीप इट फॉर मोर देन 2 days देन देयर इज़ अ चांस दैट इट माइट डेवलप infectious bacteria on it because bacteria are already in the air. So आप जितना भी इसको स्टरलाइज तरीके से बनाएं, लेकिन स्टिल देयर इज चांस ऑफ इन्फेक्शन विद द मटेरियल जो आप बना रहे हैं. तो बेहतर है कि आप इसे फ्रेश बनाएं, 2 days के अंदर अंदर यूज़ कर लें. लाइक मल्टीपल फैमिली मेंबर्स माइट यूज़ इट, लेकिन 2 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर लें. फ्रेश के अंदर रिजल्ट्स भी आएंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. यानी कि कोशिश ये करें कि फ्रेश बनाएं, या इसको फिर अगर आपने बना लिया तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर लें. अदर देन दिस नौरीन का एक और सवाल भी है कि चावलों के पेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करके अपने स्किन ग्लो करने के लिए, या ऑब्वियसली रिंकल्स आ जाते हैं विद एजिंग आपकी स्किन पर, तो ये चीज़ें हटाने के लिए या इनको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? जी, देयर आर मल्टीपल रेजिमेंट्स. एक तो आप ग्लो मास्क बना सकते हैं. ग्लो मास्क इज़ वेरी मच इफेक्टिव एंड इट इज़ यूज फॉर सेंचुरीज. इवन इट वाज इन द फेरो टाइमलाइन के वो भी इसको यूज़ करते रहे हैं. ग्लो मास्क कंटेन्स मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स. वन इज़ राइस वाटर, वन इज़ राइस पल्प. बोथ शुड बी इंक्लूडेड इन इट इन इक्वल क्वांटिटीज. बिसाइड दिस देयर शुड बी रोज़ वाटर. रोज़ वाटर अर्के गुलाब को कहते हैं. कैस्टर ऑयल रोगने अरंड
tamarind, and the third is almond oil which is रोगन बादाम, and fourth thing जो इसमें आप डाल सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है कितनी ऑयली है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स आपने डालने हैं, 1 चम्मच आपने हनी का डालना है, 1 लेमन का आपने जूस डालना है. इट शुड बी फ्रेश लेमन जूस, नॉट द क्यूब्स जो आप फ्रीज कर लेते हैं, बिकॉज फ्रेश के अंदर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्टिव फॉर्म, लेकिन फ्रीज होने के बाद द फॉर्म इज डिफरेंट. तो आपने एक्टिव विटामिन सी भी डाल लेना है. एंड इफ़ योर स्किन इज़ अ बिट ऑन एन एक्नी साइड, यानी ऑयली स्किन है, तो फिर आप ग्लो मास्क में एलोवेरा जेल डालेंगे. अगर नहीं है तो देन यू आर नॉट गोइंग टू पुट एलोवेरा जेल, बिकॉज एक्जिमा के ऊपर या थोड़ी ड्राई स्किन पे एलोवेरा माइट इवन इरिटेट, ऑल्दो इट इज़ यूज फॉर सूदिंग, बट विद राइस वाटर इट माइट इरिटेट. सो आपने बाकी क्या क्या इस्तेमाल किया, रोज़ वाटर किया, केस्टर ऑयल किया, आलमंड ऑयल किया, हनी का 1 स्पून लिया, 1 spoon of lemon juice लिया, and last thing is vitamin E 2 capsules, and you might add aloe vera gel if your skin is neutral or oily. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम अपनी स्किन पर इसका जो पेस्ट है वो बनाने की बात करें, सो एक तो आपने बता दिया कि डिफरेंट वेज में इसको अपनी स्किन पर अप्लाई किया जा सकता है. कौन सी स्किन टाइप हो सो उस पर हम जो है ये पेस्ट जो है राइस पेस्ट वो लगा सकते हैं, या ये दिस इज़ फॉर एवरी काइंड ऑफ स्किन? This can be used in different forms. If you have a dry skin then this can be used as such, जैसे मैंने आपको ग्लो मास्क बताया. But if you have fine lines, तो fine lines के लिए कुछ added चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी. Among these are essential oils. Essential oils easily मिल जाते हैं, organic लेने हैं आपने. जिस तरह lavender oil होता है, lavender oil is very good for fine lines, and jojoba oil and rosemary oil. These 3 oils are very very good for wrinkles and fine lines. So if somebody is noticing कि उनकी skin बहुत dry हुई थी, ultimately अब उनको wrinkles develop हो गए हैं and they are aging as well, तो वो ये use कर सकते हैं. For acne prone skin, tea tree oil will be used. Tea tree oil is basically, tea tree is a herb. Its oil is used for acne prone skin, so it will kill the bacteria, propionibacteria bacteria जो acne का जरासीम है उसको भी ये मार देगा टी ट्री ऑयल, और ये आपकी स्किन की हीलिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देगा जो एक्नी स्किन में हुई होती है. सो एक्नी वाले पेशेंट ने टी ट्री ऑयल डालना है, फाइन लाइंस वाले पेशेंट ने एसेंशियल ऑयल्स डालने हैं लाइक लेवेंडर ऑयल, जोजोबा ऑयल, रोज हिप एंड रोजमेरी ऑयल. और इसको हम रोज़ाना किस मतलब एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, How ये many, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज how many times a week या month? माय पेशेंट्स व्हेन आई टेल देम दीज टोटकास, तो वो क्या करते हैं, वो डेली लगाते हैं और वो रोज़ लगाना शुरू कर देते हैं. और रोज़ लगाने से बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो काम खराब कर सकती है. सो आई एडवाइस कि इसको 2 टाइम्स से ज़्यादा वीक में ना किया जाए यूज़, क्योंकि इसकी हमारी स्किन में मॉलिक्यूल्स रिटेन रहते हैं. जैसे मैंने बताया, वाटर को भी अब्जॉर्ब करता है और स्किन के ऊपर एक बैरियर भी बनाता है. सो इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन ट्वाइस अ वीक, देन इट माइट हैपन कि आपको मतलब इंक्रीज्ड आपकी मॉइस्चराइजेशन हो जाए, जिसकी वजह से आपकी एक्नी भी हो जाए. तो आपने इवन एक्जिमा और ड्राई पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर मोर देन 2 टाइम्स पर वीक. 2 दफ़ा से ज़्यादा, इवन एक्नी वाले, इवन रिंकल्स वाले 2 दफ़ा से ज़्यादा इसको वीक में इस्तेमाल नहीं करेंगे. 2 दफ़ा करेंगे तो दे विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स. बिल्कुल ठीक हो गया. यानी स्किन के हवाले से तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वो डिस्कस कर ली हैं. ज़रा अब हम बालों पर आ जाते हैं. बालों पर राइस वाटर, या अक्सर ऐसे होता है कि हम चावलों की पिच जो हम उतारते हैं और Yes, उसका पानी जो है स्टार्च वाटर Yes. बेसिकली, तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या क्या फ़ायदे होते हैं? क्या हमारा हेयर फॉल रुकता है, ड्राइनेस ख़त्म होती है, डेंड्रफ ख़त्म होती है? ये तमाम फ़ायदे जो हैं हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें. दिस इज़ मोर वर्थवाइल देन द स्किन, इवन बिकॉज लोगों को हेयर का पता नहीं है कि हेयर पे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. लेकिन हेयर ग्रोथ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच इफेक्टिव. अलबत्ता अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है तो उसमें इसका रोल है. वो किस तरह से है, उसको किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ. और दूसरा, आपके हेयर का टेक्सचर अगर ख़राब है, आपको लगता है आपके बाल फ्रिजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, आपको कॉर्टेक्स आपके बाल का यानी बाहरी झिल्ली डैमेज हुई हुई है बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स की वजह से या शैम्पूइंग की वजह से, एक्सेस केमिकल प्रोसेसिंग से, तो उसमें आपका क्या हो सकता है, आपने राइस वाटर बनाना है लेकिन फर्मेंट करना है उसको. फर्मेंटेशन के बाद इसकी इंग्रेडिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ जाता है, इनोसिटॉल का लेवल ट्रिपल हो जाता है. फर्मेंटेशन किस तरह से? फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत आसान है, हर कोई घर पे कर सकता है, हर खातून कर सकती है घर पे. इट इज़ नॉट कोई इसमें मैजिक नहीं है. बस आपने सिंपल सा क्या लेना है, एक आप लेंगे राइस का 1 कप ले लें और उसमें 3 कप्स ऑफ वाटर के डाल लें. आपने 2 आवर्स के लिए इसको सोक रखना है, 2 घंटे ये पानी में पड़ा रहेगा. ठीक हो गया. 3 कप वाटर 1 कप राइस. जो 2 आवर्स के बाद आपने इसमें से वाटर को स्ट्रेन कर लेना. इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू कुक इट. जिस तरह स्किन के लिए पेस्ट बनाई थी तो यू कुकड इट ऑन मीडियम फ्लेम, लेकिन इसमें आपने इसको कुक नहीं करना है. वो वाटर आपने स्ट्रेन कर लेना है. उस वाटर को आपने एक बॉटल में रख लेना है फॉर 2 days 48 आवर्स. आफ्टर 48 आवर्स इट इज़ ऑटोमेटिकली फर्मेंटेड, बिकॉज उसको ऑक्सीजन की किल्लत होगी. जब उसको आप बंद बोतल में रखेंगे तो वो किल्लत की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. आफ्टर 2 days यू आर गोइंग टू यूज़ इट ऑल ऑफ अ सडन. आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पूरे स्कैल्प पे भी कर सकते हैं, बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं. कितनी देर के लिए लगाना है? एटलीस्ट फॉर 1 hour. बालों के लिए 1 hour लगाना है आपने. लगाने का क्या मतलब? मेरे ख्याल में तो
تو آپ اپنے بال جو ہیں اس میں ڈال دیں ان کو اور ڈالیں اور تھوڑا سا اس کو ہلکا سا لائک 2 منٹس کے لیے ہلکا سا مساج کر لیں, اسکرب کر لیں, ہلکا سا مساج کر لیں ہیئرز میں. لیکن 2 منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو فرکشن نہیں دینی, آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے. اینڈ آفٹر 2 آورس آپ اس کو اچھی طرح تھورلی آپ اس کو جنٹلی واش کر لیں گے. یہ مطلب آپ نے شیمپو جو بھی اپنا پرسنلی یوز کر رہے ہیں اس سے کرنا ہے. اسکیلپ میں اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گی کہ ڈائریکٹ یوز نہ کریں. اسکیلپ میں ایون آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کے اندر کچھ چیزیں مکس کریں, جس طرح کلوو آئل ہوتا ہے. کلوو آئل کیا ہے, جو لونگ کا تیل ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کے اسکیلپ پہ جو سکری بنتی ہے, کچھ لوگوں کو اسکیلپ میں دانے بن رہے ہوتے ہیں ایکنی کے, کچھ فالکلائٹس بال توڑ کے بعد بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بالوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے بوائلز, ان کو ختم کرنے کے لیے کلوو آئل از اینٹی سیپٹک, اٹس ڈس انفیکٹنٹ اینڈ اٹس آلسو اینٹی مائکروبیل, یعنی وہ بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتا ہے بیکاز اٹ از این ایسیڈک پی ایچ. اس کا پی ایچ اس طرح کا ہے کہ ہمارے اسکیلپ کی اسکن کا پورا ٹیکسچر بدل سکتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کو اسکیلپ میں سکری رہتی ہے, بار بار رہتی ہے, آپ پریشان ہیں, تو آپ رائس واٹر کے ساتھ 2 سے 3 چمچ لونگ کے تیل کے ڈال کے اس کو اچھی طرح بنا لیں اور اس کو اپنے اسکیلپ پہ بھی لگائیں, اپنے بالوں پہ بھی لگائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بال ایکسٹرا موئسچرائز ہو جائیں, بہت زیادہ اچھی موئسچرائزیشن ہو جائے بالوں کی, تو اس کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے, آرگن آئل اینڈ کوکونٹ آئل. آپ نے ہاف گلاس لے لینا ہے فرمنٹڈ رائس واٹر کا, جو میں نے آپ کو بتایا 2 دن کے پروسیس کے بعد آپ کا ہوگا. اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے 1 ٹی اسپون آف کوکونٹ آئل اینڈ 1 ٹی اسپون آف آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر جو آپ کا کیسٹر آئل ہے, اور اس کو آپ بالوں پہ لگائیں. اور بالوں کے اوپر کوئی لفافہ یا کوئی ہیڈ کیپ یا شاور کیپ, دیر آر ملٹیپل تھنگز اویلیبل ان دا مارکیٹ, وہ آپ پہن لیں. 2 to 3 hours یہ لگا رہے گا, 3 hours لگا رہے, دیٹ از آئیڈیل. اس سے آپ اچھا, جن لوگوں کے ایک یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں یا اکثر پیچز بننے لگ جاتے ہیں, کیا ایسے لوگ بھی رائس واٹر استعمال کر سکتے ہیں؟ رائس واٹر از ناٹ دیٹ افیکٹو ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ اس میں انٹرنل کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں, اپنی قوت مدافعت اپنے ہی بالوں کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں رائس واٹر ہیز ناٹ مچ آف اے رول, سو آئی ول ناٹ سجیسٹ اینی بڈی یوزنگ اٹ آن دیٹ تھنگ. لیکن ہیئر کے ٹیکسچر کے لیے یا ڈینڈرف کے لیے اٹ کین بی یوزڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیہ فار بینگ ود اس. ویوز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, اگر ہم مختلف گھروں میں سچویشن دیکھیں, اور ویسے ہی آج کل فرسٹریشن اور اسٹریس بہت زیادہ ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, اور ہر وقت جو ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم اولاد کے سامنے چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس کو شاید ریئلائز نہیں ہوتا کہ ان کا یہ ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ بچوں کی ذہنی صحت کو, بچوں کی اوور آل ویل بینگ کو, ان کی کریٹیوٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپس میں آرگیومنٹ میں انگیج ہوتے ہیں, آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی, لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی وجہ سے بچے ایک تو یہ بیہیویئر سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور نہ صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی اپنی ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. کس انداز میں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے جو 2 لوگ ہوتے ہیں ان کا آپسی رویہ جو ہوتا ہے ان کی اولاد کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے ہر طرح سے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اور کیوں پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اگر کانفلکٹس بھی کوئی ہیں سو ایک سیپریٹ روم میں بیٹھ کر اس کو سارٹ آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ پورے گھر میں اولاد کے سامنے اس کا تماشا لگایا جائے یا واویلا مچایا جائے. اس پر ابھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر وقاص حسن. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو سب سے پہلے جب ہم پیرنٹس کے آپسی رویے کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا, ایگوئسٹک بیہیویئر, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا, مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی نہیں جہاں پر وہاں زیادہ ایشوز یہ جنریٹ ہوتے ہیں, کس انداز میں جو اولاد ہوتی ہے ان کو ہر حوالے سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا, تھینک یو. دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات جو ہے بچوں کے لیے فیملی کا جو انوائرمنٹ ہے, جو گھر ہے, ان کا پیرنٹس ہیں, سب سے امپورٹنٹ فگرز ان کے لیے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے, وٹ ایور دے آر لرننگ, جو ان کی اوور آل لرننگ ہے, جو ان کی مینٹل کنڈیشن ہے, وہ ساری پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ایون اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ ایک بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے اسکول جاتے ہیں, باقی سارا ٹائم وہ گھر پہ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب پیرنٹس کا جو کانفلکٹ ہے, ایک کانفلکٹ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کانفلکٹ ہو جانا کبھی یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, ڈس ایگریمنٹ آ گیا پیرنٹس کے درمیان, یہ نارمل ہے. ایک ایسا کانفلکٹ جو پرسسٹنٹ ہے, جو لگاتار چلتا جا رہا ہے, اس کے ایفیکٹس مینٹل ہیلتھ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, آرگومنٹس جب رائز ہوتے ہیں, آواز لاؤڈر ہوتی ہے اور وہ
کانفلکٹ ڈیلی گھر میں ایک چیز ہوتی ہے, تو گریجولی بچہ جو ہے اس کی نمبر 1 پہ اس کا جو اپنا مینٹل پیس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ وائلنس اور ایگریشن وہ وٹنس کرتا ہے, وہ سیکھتا ہے. نمبر 3 پہ اگر وہ اسکول گوئیں گے تو ایکیڈیمک پرفارمنس اس کی بہت بیڈلی افیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکول کے اندر بھی کنڈکٹ اس کا جو ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل بچے کی پرسنالٹی ہے سارے ڈومینس کے اندر وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو افیکٹس اس کے, اور اگر یہ چلتا رہتا ہے, ایک ایسے گھر میں ایک بچہ بڑا ہوا ہے جہاں پہ پیرنٹس کا ایک آن گوئنگ کانفلکٹ تھا, وہ بچہ نہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے بڑا ہو کے, نہ وہ اچھے سوشل ریلیشن شپس ہیلدی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ ایکیڈیمکس میں سم ٹائم بچے ایکسیل کر جاتے ہیں بیکاز سم ٹائم دے آر تھنکنگ کہ یار میں نے اس چیز سے باہر آنا ہے, ایک ریزنٹمنٹ, اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے یا کمپنسیشن کے لیے بھی دے کین پرفارم, مگر ایون دین وہ ایک ہیلدی پرفارمنس نہیں ہوتی. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر ٹائم کا لڑنا جھگڑنا, آپس میں لڑائی جھگڑا, لیٹ ڈاؤن کرنا, ایگوئسٹک بیہیویئر ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باپ کا رویہ ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ایک وہ سٹیج آتی ہے جب بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے درمیان میں نا وہ کرنے لگ جاتے ہیں, انٹرفیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ لڑے نہیں. اگر باپ جو ہے وہ کسی قسم کا وائلنس شو کر رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے یا اس طرح سے کچھ بھی کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, بچے بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ایک بیک سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے فادر کو. وہ چیز جو ہے بچوں کا انٹرفیئر کرنا, وہ آگے جا کر بچوں کو ایمپیتھیٹک بناتا ہے یا وہ بچوں کو مزید خراب کرتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنے باپ کا رویہ ماں کے ساتھ اتنا برا دیکھے تو یہ بچہ جو ہے آگے جا کے اپنی بیوی کی اتنی قدر کرے, عورت کی اتنی رسپیکٹ کرے. بچوں کو یہ چیزیں ایمپیتھیٹک بناتی ہیں یا بچوں کو مزید خراب کرتی ہیں؟ دیکھیں, ایمپیتھیٹک بن سکتا ہے بچہ, وہ ایک چانس ہے, وہ ایک آپشن ہے, مطلب ٹھیک ہے. ایون دین سائیکولوجیکلی یہ کوئی ہیلدی قسم کا جو ان کی ایمپیتھی جو ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ دیکھیں پیچھے جو ایک بہت لمبا ایک وہ سیشن ہوتا ہے ایموشنس کا, نیگیٹو ایموشنس کا, وہ چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. اچھا, انٹرفیئرنس جو ہے نا, آپ نے جیسے بولا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک ٹائم آتا ہے تو پیرنٹس نو اٹ کہ بہت چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا, وہ بھی جب پیرنٹس جو ہے وہ آپس میں لاؤڈ ہوتے ہیں تو وہ انٹرفیئر کرتا ہے. وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ کوئی چیز گرا دی, کوئی کھلونا توڑ دیا, کوئی کچھ کر دیا, وہ اپنی اٹینشن اس طرح سے لینے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مدر کے ساتھ بچوں کا نیچرلی ایک بڑا زیادہ ایموشنل کنیکشن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کیونکہ فزیکلی مدرز آر مور کلوز ٹو دا کڈس, ٹھیک ہے, ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتی ہیں. اچھا, اور جب آرگومنٹ ہوتا ہے یا لاؤڈ ہوتے ہیں تو اکثر جس طرح ہمارے کلچر میں فادر جو زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے جس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, وہ پورا اپنے اندر ایک جج ہے, وہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ کون ان دونوں میں سے جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو پرسیو کرتا ہے کہ یہ میرا باپ جو ہے وہ لاؤڈر ہے زیادہ, تو یہ مس بیہیو کر رہا ہے. پھر وہ ایک نیگیٹو فیلنگ فادر کی طرف اور ماں کی ہمدردی میں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ کنسسٹنٹ چلتا ہے تو یہ پھر لمبے عرصے تک جو ہے وہ یہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو مدر کے ساتھ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچوں کی زیادہ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ جہاں پر آبویسلی اتنا فروٹفل انوائرمنٹ نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑا از ویری کامن, یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باپ کا رویہ ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, یا سسرال والوں کا رویہ بھی مدر کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. وہاں پہ مدرز ایکچولی میں ویٹ کرتی ہیں کہ کب ہماری اولاد جوان ہوگی اور ہماری سنی جائے گی, اور اکثر بچے اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہیں. وہ وقت آتا ہے کہ وہ باپ جو ہوتا ہے پھر اس کو اولاد نہ اس کی طرف توجہ دے رہی ہوتی ہے, نہ اس کو کوئی کسی قسم کی ایک ہوتا ہے لفٹ یا کوئی سپورٹ, ایموشنل سپورٹ, کسی بھی قسم کا کچھ نہیں ہوتا, اور ماں کے ساتھ ایک اور طرح کا بانڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اکثر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ وائلنٹ بن جاتے ہیں. انہوں نے کیونکہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو مارتا تھا, لڑائی جھگڑا کرتا تھا, وہ بھی آگے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی یہی پیٹرنس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یس, اب آپ کی بات کہنے دو, اس میں اسپیکٹ ہیں. اگر ایک تو جینڈر ڈفرینسز کے اندر ہیں, بچہ اور بچی میں فرق ہے. بچی جو ہے عام طور پہ شی میں فیل سپریسڈ, اور ایز اے وائف بھی جو ہے وہ ایک ہیلدیئر اس کا بیہیویئر نہیں رہے گا. لڑکا جیسے آپ نے بولا ہے کہ وہ اگریسو ہو سکتا ہے. اگر وہ باپ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, باپ وہ سمجھتا ہے کہ باپ کی طرح بننا جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے,
تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک ایگریسو اور ایک وائلنٹ قسم کا شوہر بنے گا. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ اپوزٹ بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں اس کا جو میں نے بولا کہ نیگیٹو ایموشنز جو پیچھے بیک پہ ہوتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی کانفلکٹ کی جیسے میں کہوں گا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو چاہیے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے, یہ ان کو سمجھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ ابھی لوئر لیول پہ ہے, آئی کیو میں, انٹیلیجنس میں, ای کیو میں, ہر چیز میں, ایموشنز میں. آپ گیور کے اینڈ پہ ہیں, پیرنٹس آر گیورس رائٹ. بچے نے تو وہ ریسیو کر رہا ہے, وہ دوسرے اینڈ پہ ہے. تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہاؤ دے کین میک تھنگس ایزیئر فار چلڈرن. ٹھیک ہے, کانفلکٹ ہونا ٹھیک ہے, یہ کیونکہ آئیڈیل نہیں ہے نا, آئیڈیل لائف نہیں ہے کہ دو لوگ رہتے ہیں ان میں کانفلکٹ دیکھیں نہیں ہو معمولی سکتا. سی تکرار ہو جانا, کھانے کی ٹیبل پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بات پہ نوک جھوک ہو جانا, دس از ویری کامن, ہر گھر میں ہوتا ہے. جہاں پر دو لوگ موجود ہوں گے وہاں پر یہ چیز, دس از ویری کامن. لیکن ایک چیز جو لمٹ سے زیادہ ہو, ہر وقت کا لڑائی جھگڑا ہو, ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی, ہو سکتا ہے ان کی فورس میرج ہوئی ہو یا ملٹیپل اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں, تو بچے جو ہے وہ اس کا اثر لیتے ہیں. بچوں کا کانفیڈنس یا خود اعتمادی وہ کتنی متاثر ہوتی ہے اگر وہ مسلسل اس انوائرمنٹ میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں کانفیڈنس تو بالکل بچے کا شیٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے نیچر سے, تمام پازیٹیو چیزیں وہ ریسیو کرنا چاہتا ہے, مگر ایک نیگیٹو سینیریو اس کے سامنے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز اس کو کانفیڈنس اس کا خراب کرتی ہے بیسیکلی وہ کنفیوژن ہے. ہی از کنفیوزڈ, یار یہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر آل دا ٹائم, جو کیوں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. بچے کی ہمیں ایز اے پیرنٹ, ایز این ایڈلٹ یہ سمجھنا چاہیے بچے کا کمپریہنشن لیول اور ایک ایڈلٹ کا لیول اس میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا, ہر ٹائم جو کیا چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اور یہ کنفیوژن جو ہے وہ کانفیڈنس بھی شیٹر کرتی ہی ہے, اوور آل بھی بچے کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. وہ تمام عمر کنفیوز رہتا ہے, تمام عمر اس کو ڈیسیجن میکنگ میں لوگوں سے ڈپینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اوور آل یہ تھرو آؤٹ دا لائف افیکٹ. انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, ماں باپ کا آپس میں رویہ, شیئرنگ, کمیونیکیشن کتنی بہتر ہونی چاہیے, اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا چاہیے تاکہ بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی برقرار رہے, وہ ذہنی مسائل سے بھی آبویسلی بچ سکیں, بچے جو ہیں وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پروان چڑھیں. ہاؤ از دس پاسبل, ہاؤ وی کین ایکچولی میک اٹ پاسبل؟ فرسٹ اسٹیپ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ, پیرنٹس شوڈ سیٹ اینڈ میک سم رولس. ٹھیک ہے, رولس بنانا یہ ہم نہیں کرتے ہیں, ہم کوئی ایکسرسائز اس طرح کی کانشیس ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس کو چاہیے وہ بیٹھیں, رولس سیٹ کر لیں کہ یار یہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کسی بھی ایشو پہ, اے بی سی ڈی, ہم نے بچوں کے سامنے نہیں کرنی. بچے جب اسکول ہوں گے یا وہ سو رہے ہوں گے یا وہ کھیل رہے ہوں گے کہیں باہر, تب ہم یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رول سیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آئی ایم اے میل, ٹھیک ہے, ایگریشن, فرسٹریشن, غصہ آنا, پریشانی ہونا جاب کی, کام کی اور چیزوں کی, وہ پاسبل ہے. مگر یہ اگر ہم کانشیسلی اس کو پلان کر لیں کہ یار ایون وائفس جو ہیں, مدرز جو ہیں, وہ بھی فرسٹریٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے, اپنی روٹین سے. ٹھیک ہے, تو دونوں کو چاہیے کہ رول سیٹ کر لیں کہ جو بھی ہے ہم نے اس کو بچے کے اوپر نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے, دے مے بی نیگیٹو, ایون آئی سے دیٹ دے کین بی نیگیٹو ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ ہم نہ نکال نہیں سکتے لوگوں کے اندر سے نیگیٹیوٹی پکڑ پکڑ کے, ان کے درمیان مسائل کو ہمیشہ حل نہیں کر سکتے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پیرنٹ ہمیں بچوں کے اوپر ان کا اثر آنے سے ہم روک سکتے ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. رول سیٹ کر لیں, کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی ان کے سامنے, کچھ نہیں ایسا ہوگا, اور ان کے کھیلنے کے, پڑھنے کے, ان کے ساتھ باہر جانے کے اکٹھے وہ رولز آپ بنا لیں, چیزیں کافی حد تک امپروو ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں اس میں آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. جب میاں بیوی کے آپس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے, آٹومیٹیکلی آپ ایک دوسرے کو سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی کانفلکٹ آ بھی کیا ہے سو وقتی طور پر اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا جائے, اور پھر بچے جب آس پاس نہ ہوں تو اس کو ڈسکس کر لیا جائے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بچے کے براٹ اپ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور آج کل شاید اسی لیے اتنے ایموشنل پرابلمس بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, مینٹل ایشوز یا پرسنالٹی ڈس آرڈرز اس وجہ سے
ہو رہے ہیں کیونکہ ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے. ڈیورس ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپس میں کمپیٹیبلٹی یا وہ ایک ہیلدی جو بیلنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو بچوں پر یہ چیزیں بہت جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں. تھینک یو سو مچ وقاص صاحب فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک ود سم نیو ٹاپکس.